اس پر کچھ معروضات دو مجالس میں عرض کی گئی تھی۔ عربی کا ایک جملہ ہے، خیر الجلی سے فی الزمان کتاب، بہترین ہم نشین جو ہے زمانے میں انسان کا وہ کتاب ہے۔ کتاب بہترین ہم نشین ہے اور ہم جلیس ہے، اور اچھی کتابیں جو ہیں وہ یقیناً اچھے رفیق ثابت ہوتی ہیں، اور سب سے اچھی کتاب جو ہے پوری کائنات میں وہ تو قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے برابر یا اس سے اچھی کوئی کتاب کائنات میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مشغلہ بناتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا ان کا شعار ہوتا ہے، مشغلہ ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہیں، اور جب اللہ کے ہم نشین ہیں تو یقیناً وہ محروم نہیں ہوں گے۔ اور کتاب اللہ کے بعد دوسرا درجہ جو ہے بہترین ہم نشینی کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین ہیں، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم نشین ہونا، اللہ کا ہم نشین ہونا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ جو لوگ قرآن مجید پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں وہ اللہ کے ہم نشین کہلائیں گے، اور حدیث پڑھنے پڑھانے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین کہلائیں گے۔ میں تو اکثر بعض احباب سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی ہم تو اس وقت جو ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں تھے۔ اب ان کو تعجب ہوتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو مدت ہو گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کیسے ان کی مجلس میں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت کے مواعظ، ملفوظات یا کوئی کتاب ان کی پڑھنا، یہ حضرت کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ جیسے حدیث پڑھنا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہے، تو کسی بزرگ کے ملفوظات پڑھنا، ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا، تو یہ گویا ان کے ہم نشین ہونے کی بات ہے۔ تو اچھا ہم نشین جو ہے وہ سب سے عمدہ کتاب ہے، اور کتاب میں پھر درجات ہیں۔ کتاب اللہ سب سے اونچا درجہ ہے اس کا، اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا درجہ جو ہے وہ فقہا کا ہے، فقہ کی کتابیں ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والا جو ہے وہ فقہا کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، اور فقہا کی مجلس جو ہے وہ بھی خیر و برکت سے خالی نہیں۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے ایک بھائی تھے احمد غزالی، ان کا نام محمد غزالی ہے، اور ان کے ایک بھائی تھے ان کا نام احمد غزالی تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ ان کے یہ بھائی تھے وہ بڑے صاحب کشف تھے، تو وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے بھائی امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شکایت کی اپنی والدہ سے، اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اس کو تلقین فرمائیں، نماز جماعت سے پڑھا کرے، اور میں بھی آخر مسلمان ہوں تو مسلمان کے پیچھے نماز تو ہو جاتی ہے، چلو میں اس درجے کا نہ صحیح لیکن بہرحال مسلمان تو ہوں۔ خیر والدہ صاحبہ نے تاکیداً کہا کہ بھئی نماز جماعت سے پڑھا کرو، تو کہا ٹھیک ہے، والدہ کا فرمانا تھا، تو انہوں نے نماز جماعت سے شروع کر دی۔ وہ پہلی جماعت تھی، پہلی نماز تھی، جماعت کے ساتھ شریک ہوئے، اور درمیان نماز میں وہ نماز توڑ کر کے چلے گئے، نماز کے دوران ہی نماز توڑ کر کے چلے گئے۔ تو
جا کر کے والدہ سے شکایت کی کہ آپ نے مجھے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہا ہے. بھائی تو میرا عجیب ہے، اس کے جو ہے کپڑوں پر، لباس پر جو ہے حیض کا خون لگا ہوا ہے، اور حیض کا خون لگا ہوا، حیض کا خون تو ناپاک ہے. حیض نفاس کا خون جو ہے دوسرے لوگ بھی سارے ہی کہتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے، خون تو ویسے ہی ناپاک ہے، اور حیض نفاس کا خون تو اور بھی گندا ہے. تو اس کے کپڑوں پر جو ہے وہ حیض کا خون لگا ہوا تھا. والدہ بھی آخر انہی بزرگوں کی والدہ تھی، تو انہوں نے جب بیٹے نے معذرت کی کہ میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، تو امام غزالی رحمہ اللہ جب واپس گھر پہنچے تو وہاں پھر انہوں نے شکایت کی والدہ صاحبہ سے کہ دیکھو ان کے کپڑے جو ہیں وہ ناپاک کپڑوں پر حیض کا خون لگا ہوا تھا. خیر امام صاحب بھی پریشان ہوئے کہ میرے تو کپڑے صاف تھے، یہ کیسے کہتے ہیں کہ میرے کپڑوں پر یہ گندا خون لگا ہوا ہے. تو والدہ صاحبہ نے کہا کہ اچھا تم اپنی نماز الگ پڑھ لیا کرو. اب تحقیق تفتیش پر پتہ چلا کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت فقہ کی کوئی کتاب لکھ رہے تھے، اور اس میں حیض نفاس کے مسائل تھے. حیض نفاس کے مسائل تھے، اور جب آدمی کسی کتاب میں لکھانے میں مشغول ہوتا ہے تو ہر وقت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے. تو اس وقت بھی کوئی فقہی مسئلہ جو تھا وہ ان کے ذہن میں آیا، تو ذہن ادھر متوجہ ہوا. جب ذہن متوجہ ہوا تو بھائی صاحب جو صاحب کشف تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ان کے کپڑوں پر جو ہے وہ حیض نفاس کا خون لگ رہا ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز توڑ دی، چھوڑ کے چلے گئے. تو بیان ہی اسی طرح جب آدمی کسی کام میں مشغول ہوتا ہے تو پھر 24 گھنٹے اس کو انہی چیزوں کا خیال رہتا ہے، انہی چیزوں کا اس کو خیال رہتا ہے، اور پھر اس خیال میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور مگن ہو جاتا ہے کہ دوسری طرف توجہ کم ہوتی ہے اور ان مسائل کی طرف توجہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو جو آدمی قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اور اس میں مشغول رہتا ہے تو پھر دن رات اس کو وہی خیالات بھی آئیں گے، وہی خیالات اس کو بھی آئیں گے کہ میں نے اس وقت کون سی آیت، کون سا صیغہ، کون سی ترکیب، کون سا معاملہ جو ہے وہ ذہن میں تھا، تو وہی توجہ جو ہے اس طرف ہو جاتی ہے. تو جب آدمی قرآن اور حدیث کو اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کا ذہن جو ہے دوسری طرف متوجہ کم ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ کشف و کرامات جو ہیں یہ کوئی حجت نہیں ہوتی، لیکن صاحب کرامت جو ہے اس کے سامنے تو یہ چیز سامنے ہوتی ہے تو وہ بے شک اس کو صحیح سمجھے، لیکن دوسروں کے لیے وہ چیز حجت نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں تاریخوں کے اندر کہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے تو میرے لیے تو وہ حجت ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی وہ حجت ہو یہ نہیں ہوا کرتا. تو قرآن کریم کی تلاوت، اس کا مشغلہ جب انسان اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر اس کے اوپر خاص انکشافات بھی ہوتے ہیں، خاص علوم جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر منکشف ہوتے ہیں. لیکن صورت اس کی یہی ہوتی ہے کہ انسان قرآن حدیث کو اپنا مشغلہ بنائے، دن رات اس کا مشغلہ بنائے گا تو پھر رات کو سوتے میں بھی اس کو قرآنی آیات جو ہیں وہی خواب میں پڑھے گا، خواب میں نظر آئیں گی اور یہ بیان کرے گا کہ بھئی میں نے خواب میں یہ دیکھا، حالانکہ تو خواب ہی ہوتا ہے. مگر دن رات جب قرآن حدیث میں مشغول رہے گا تو یقیناً اس کا ذہن جو ہے وہ پاکیزہ ہوگا، ذہن اس کا پاکیزہ ہوگا. اور پاکیزگی جو ہے وہ حاصل ہی ہوتی ہے اس بات پر کہ انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ کرے. جب متوجہ کرے گا اللہ رسول کی طرف تو پھر دن رات اس کا مشغلہ یہی ہوگا، اور اس کی سوچ سمجھ ہر وقت اس کو دین کی سوچ آئے گی. جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو 24 گھنٹے جو ہے انہی چیزوں کا خیال رہتا ہے کہ کہاں سے مال لوٹنا ہے، کہاں سے مال لینا ہے، کہاں سے چوری کرنی ہے، وہ انہی چیزوں میں مشغول رہتا ہے. اور جو اللہ رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے اللہ رسول کی اطاعت کی طرف ہوتا ہے، اللہ رسول کی بندگی کی طرف ہوتا ہے. اس کو خواب بھی ایسے ہی آئیں گے.
جیسے ہمارے یہاں محاورہ مشہور ہے کہ بلی کو چھچڑوں کے خواب آتے ہیں، کیونکہ دن رات اس کا جو ہے مشغلہ یہی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ چھچڑے ہی اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور جب اللہ رسول کی بات کا وہ مراقبہ کرے گا تو اللہ رسول کی بات جو ہے وہ دن رات اس کو خواب کے اندر بھی وہی چیزیں نظر آئیں گی۔ تو اکابر نے یہ لکھا ہے کہ انسان کو اپنی سوچ سمجھ اور تصورات خیالات جو ہیں ان کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جس قدر دین کو اپنائے گا تو دین ہی اس کا پھر اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ بن جائے گا۔ ابھی ضرورت نہیں ہے، دین ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ تو یہ اکابر جو تھے، ان حضرات کا چونکہ مشغلہ دن رات قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے کا ہوتا تھا، تو خواب کے اندر بھی ان کو یہی چیزیں نظر آتی، اور بیداری کے اندر تو خیر ہوتا ہی ہے سلسلہ، لیکن خواب میں نظر وہی آئے گا جو کچھ آپ نے دن میں دیکھا۔ نبی کا خواب جو ہے وہ تو حجت اور برہان ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، اس میں تو شیطانی عمل کا دخل نہیں ہوتا، لیکن آپ کا میرا خواب جو ہے اس میں اور نبی کے خواب میں اتنا ہی فرق ہے جیسا کہ عام آدمی اور نبی کے مقام میں فرق ہے۔ نبی کا خواب اور عام آدمی کا خواب جو ہے دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہاں بھی خواب کا بھی وہی فرق ہوگا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے انسان اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو اپنا شعار بنائے۔ جب اللہ رسول کی بات کو اپنا شعار بنائے گا تو یقیناً وہ قدم قدم پر پھر اس کی رہنمائی بھی ہوتی رہے گی۔ تو حضرات اکابر نے اسی لیے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کو نہ چھوڑا جائے، اپنا مشغلہ بنایا جائے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بہت سارے حضرات جو ہیں، ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، ان کے تذکرے میں ہے کہ فرماتے تھے کہ بھئی ہمیں تو جنت کی ضرورت نہیں، بس اتنی بات کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مصلی کی جگہ مجھے عنایت فرما دیں جہاں 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ سکوں۔ گویا نماز کا مشغلہ تھا تو نماز کے ساتھ محبت پیدا ہوئی، اور جب نماز کے ساتھ محبت ہوگی تو ظاہر بات ہے سارے دین کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، صرف اکیلے نماز کے ساتھ نہیں۔ تو جب آدمی کسی چیز کو اپناتا ہے تو پھر اس کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب کسی چیز کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو پھر اکثر اس کا ذکر بھی کرتا ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اسمار التکمیل فی آثار تنزیل، یہ 2 جلدوں میں بیضاوی شریف کا مقدمہ لکھا تھا مولانا نے، 2 جلدوں میں بیضاوی شریف کا مقدمہ لکھا تھا، اور خیال یہ تھا کہ 40 جلدوں میں بیضاوی شریف کی شرح لکھوں گا۔ بہر اللہ تعالیٰ نے زندگی اتنی ہی دی تھی، تو یہ 2 جلدیں جو ہیں مقدمے کی شائع ہوئی، تو اس میں حضرت نے لکھا اپنے والد محترم کا واقعہ کہ ان کو قرآن کریم کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ دن رات اس کی تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد بھی بعض لوگوں نے ان کی قبر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی، تو لوگوں کو تعجب ہوا۔ پھر ان کی والدہ محترمہ، حضرت مولانا کی والدہ محترمہ تھی، تو فرماتے ہیں ان سے بعض لوگوں نے پھر پوچھا کہ یہ کیا بات، سورہ ملک کی تلاوت ہم نے سنی ان کی قبر سے۔ تو ان کی والدہ محترمہ یعنی مولانا کی والدہ اور ان کی اہلیہ، انہوں نے بتلایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ان کو بہت شغف تھا، بہت محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی ان کو یہ سعادت عظیمہ نصیب فرمائی کہ سورہ ملک جو ہے اس کی تلاوت کر رہے، اور بھی بعض صورتوں کی تلاوت وہاں سے سنی گئی۔ تو جب کسی چیز کے ساتھ آدمی محبت کرتا ہے تو پھر اکثر اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور جگہ جگہ آپ دیکھیں، آپ کو حضور سے محبت ہے تو جگہ جگہ حضور کی محبت کا ذکر کریں گے، جہاں بھی کوئی موقع ہوگا تو حضور کی کوئی نہ کوئی بات آپ سنائیں گے۔ صحابہ اکرام کے ساتھ محبت ہے تو صحابہ اکرام کہ کوئی نہ کوئی کارنامہ آپ سناتے رہیں گے کہ بھئی صحابہ اکرام کا یہ کارنامہ، ان کا یہ کارنامہ، یہ کارنامہ۔ اسی طرح کسی بزرگ کے ساتھ جب محبت ہوتی ہے تو ان کے بھی کارہائے نمایاں انسان پھر بیان کرتا رہتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو دین کے کام میں لگے رہنا چاہیے، اور جب دین کے کام میں لگے گا تو پھر دن رات اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ دین ہی بن جاتا ہے، اور دین ہی اوڑھنا بچھونا بن جائے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی
عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اور علم دین جو ہے اس کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق عطا فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ کی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں کہ میرا دل اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ صلاۃً تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سنت کا کامل اتباع نصیب فرما، ہر بدعت ضلالت گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، ہر بیماری سے اے اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہر قسم کے حوادثات سے پریشانیوں سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر گناہ سے محفوظ فرما، اے اللہ جو گناہ کر چکے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما، آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت کا کامل اتباع نصیب فرما، اے اللہ ہر بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما، اے اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرما، اے اللہ جو کر چکے اے اللہ ان کا حج قبول فرما، جو ابھی تک محروم ہے اللہ ان کو یہ سعادت عظیمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، اے اللہ حرام موت سے محفوظ فرما، رزق حلال کشادہ نصیب فرما، اے اللہ رزق حلال کشادہ نصیب فرما، اے اللہ زیارت حرمین شریفین سے بار بار مشرف فرما، قبولیت کے ساتھ وہاں کی حاضری اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہر گناہ سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الساحرين فانصرنا على القوم المشركين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ طلباء اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے۔